ایک پل ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ جنت تک پہنچنا ہے تو جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے, پل جہنم سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا. پل صراط ہیو ٹو کراس, ٹھیک ہے. اور فرمایا سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر فرمائیں گے, پھر انبیاء, پھر یہ امت یعنی مسلمان, اور پھر باقی نبیوں کی امتیں گزریں گی. سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل صراط سے گزریں گے. بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ابھی چمکی اور ابھی غائب ہو گئی, بالکل پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے. بہت لمبا ضرور ہے مگر جس سے اللہ راضی ہوگا, جس سے اس کے حبیب راضی ہوں گے, وہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا. بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے, بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے, بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے, بعض جیسے انسان دوڑتا ہے. کچھ ایسے ہوں گے جو پیٹھ کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے. جتنے کمزور اعمال ہوں گے نا, جتنے گناہ ہوں گے, جتنی نیکیاں کم ہوں گی, اس کیفیت میں فرمایا کوئی چونٹی کی چال سے جائے گا. اور پل صراط کے دونوں طرف بڑے بڑے آنکڑے یعنی کھونٹی نما لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں ہوں گی. جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا یہ سلاخیں اسے پکڑ لیں گی. بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو زخمی ہو کر نجات پا لیں گے, اور بعض جہنم میں گرا دیے جائیں گے. آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ بڑی رات ہے, پل صراط سے آسانی سے گزار دینا. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط, آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. آمین آمین آمین. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہ تو آپ نے ڈیٹیل سمجھ لی کہ پل صراط ہے کہاں پر, اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے, وہ کتنا ڈینجرس ہے, اینڈ ایوری بڈی ہیو ٹو کراس. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے گزریں گے, وہ اپنی شان کے لائق گزریں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہر کسی کو گزرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہاں سے بائی روڈ لاہور جانا ہو, آپ کو بائی روڈ جناب سندھ جانا ہو, یا کوئی لانگ جرنی کرنی ہو, آپ کتنی فکر کرتے ہیں یار راستہ کتنا ہے, کلومیٹر کتنا ہے, راستے میں سٹاپس کتنے ہوں گی, رات کہاں قیام کروں گا, پیٹرول پمپ ہے کہ نہیں, کوئی پرابلم ہو گئی گاڑی میں تو جناب اس کے بعد کوئی مدد ملے گی کہ نہیں. جدھر ٹریول کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. ایک پل ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. ہم میں سے کس نے اس کو ڈسکس کیا, ہم نے سے کس کو اس کے بارے میں معلومات کی کہ جناب اتنا مشکل پل ہے, ہم گزریں گے کیسے, کوئی آسان طریقہ بتائیں. ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا. دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جانا ہو اس کی فکر ہوتی ہے, اور یہ وہ برج آف صراط ہے جس کو کراس کیے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو آئیے آج میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مہربانیاں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ قیامت کے معاملات پہلے ہی بتا دیے کہ کیا کیا سوال ہوں گے, کیا کیا طریقہ ہوگا, کون گزر جائے گا, کون نہیں گزر سکے گا. تو آج پل صراط پر 7 یوں سمجھیے سوالات ہوں گے, اس کے بارے میں جاننا ہے. 7 قسم کے سوال ہر کسی سے ہوں گے. 7 مرحلے ہیں جو ان 7 سٹیپس کو کراس کر لے گا. یوں آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جس کے 7 کوسچن کے آگے یس کا آنسر ہوتا چلا جائے گا, وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. تو آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ 7 چیزیں میں نے اور آپ نے چیک کرنی ہیں. آج بڑی رات ہے. اگر ان میں سے کسی میں کمی ہے, اگر ان میں سے کوئی سستی ہے, اگر ان میں سے 7 کوسچن میں سے کوئی 1-2 کوسچن ایسے ہیں جس میں میں کمزور ہوں, تو ابھی موقع ہے نا, ابھی زندگی ہے. مرنے کے بعد چانس نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دنیا میں کسی کا امتحان ہو تو لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یار سوال مل جائیں, کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے, یار پتا چلے کوسچن کون سا ہوگا, میں اس کی پریپریشن کر لوں. اللہ اکبر. میرے رب کی رحمت دیکھیں, ہمیں سوال پہلے سے بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھو پل صراط پر یہ 7 سوالات ہیں, یہ 7 مرحلے ہیں, یہ تم سے پوچھا جائے گا. بی پریپیئر فار دیٹ. اس دن مت کہنا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو آج اس نیت کے ساتھ یہ بیان اور یہ موضوع ہم نے شامل کیا کہ اللہ کرے میں بھی اس کی تیاری کر لوں, آپ بھی اس کی تیاری کر لیں. اور آئیے اس سے اچھی کون سی رات ہوگی کہ آج ہی ہم اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے آخرت بہتر کرنے کی ہم تیاری شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ.